شرک جس کی قرآن پاک میں مذمت ہے اور جس کے رد کے اوپر پورا قرآن پاک کی کثیر آیات ہیں، وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ لیکن یہ شریک کرنا کس چیز میں؟ اگر تو کسی بھی چیز کے اندر لفظی شرکت ہو جائے اور اسے شرک کہہ دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی مسلمان باقی بچتا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ باقی نہیں بچتا۔ مثال کے طور پہ عربی کے اندر میں زندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو کیا کہوں گا؟ انا حی۔ عربی کے اندر میں کہوں گا انا حی، آئی ایم الائیو، انا حی۔ اور حی اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، تو حی اس کی بھی صفت ہے۔ اب اگر لفظ حی بولنے سے ہی شرک آ جائے کہ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا وہی بندے کے لیے استعمال کرنا شرک ہو جائے تو دنیا میں کوئی زندہ اپنے آپ کو زندہ ہی بولے گا، مردہ تو بولنے سے رہا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کا معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی صفت جو اللہ کے لیے ثابت ہے اس لفظ کا اطلاق اگر مخلوق پر کر دیا جائے تو شرک ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے وہ، رحیم ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی رحیم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی رحیم۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا، ٹھیک۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محض لفظی مشارکت، لفظی شرکت جو ہے اس سے شرک لازم نہیں آتا، بلکہ جو ان کا معنی ہے، خدا رحم کرنے والا، بندے بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں، خدا علم والا ہے، بندے بھی علم والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بندوں کے لیے بھی لفظ علیم بولا جاتا ہے۔ تو لفظ کے صرف ملنے سے یا تھوڑے سے معنی کے ملنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اب شرک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو کسی مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے جو صفت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے ساتھ خاص ہے، وہ صفت اگر مخلوق کے لیے ثابت کی جائے تب وہ شرک ہوگا۔ اچھا، جیسے سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی کو بولیں گے نا سارے جہانوں کا رب، یہ شرک ہو جائے گا۔ ورنہ صرف لفظ رب، اللہ تعالیٰ ربن پالنے والا ہے۔ اب لفظ رب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قرآن پاک کے اندر 2 مرتبہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، ایک جگہ آپ نے فرمایا جب آپ پہ تہمت لگی عورتوں کی طرف سے تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس برے فعل سے، زلیخا کے ساتھ برے فعل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہ ربی، بے شک یہ جو عزیز مصر تھا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، فرمایا بے شک وہ میرا رب ہے۔ انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، کیا مطلب؟ کہ وہ میرا پالنے والا ہے، میں اس کے گھر میں پل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ احسن مثوایا، اس نے میرے ٹھکانے کو بڑا اچھا کیا، یعنی میرے لیے اکوموڈیشن، میرے لیے سہولیات اس نے بہت اچھی فراہم کی، لیکن آپ نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ انہ ربی، رب کا لفظ، ٹھیک۔ ایک اس کے بعد جب قید کے اندر آپ کے پاس بادشاہ کی تعبیر پوچھنے ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فاسألہ، اور اس سے پوچھ کہ وہ جو عورتوں کا معاملہ ہے وہ کیا تھا، پہلے اس مسئلے کی تحقیق کر کے مجھے بری ذمہ کیا جائے، اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کروں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع الی ربک، وہاں فرمایا میرا رب، یہاں فرمایا تیرا رب، تو کیا مطلب؟ شرک ہو گیا، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبیوں سے زیادہ، اللہ کے نبیوں سے زیادہ تو توحید کو اور شرک کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس قدر ہیوی لفظ
لفظ رب کس قدر ہیوی ویٹ لفظ ہے نا. اتنا ہیوی لفظ بھی بولنے سے شرک نہیں بلکہ خود زبان رسالت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ادا ہوا، لیکن رب العالمین اللہ ہے. تو اب سمپل یہ ہے جو میں نے شرک کے حوالے سے بیان کیا کہ اصل شرک کا مفہوم جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ مستقل بذات ہونے میں کسی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے. مستقل بذات ہونے میں کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، جو ذاتی ہے، جو کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آئی، جو خود ہی سے موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہے مستقل بذات ہونے میں، اور دوسرا ہے عبادت کا مستحق ہونے میں کسی مخلوق کو خدا کے برابر کہا جائے. جیسے بت پرست کرتے تھے، بت پرست جیسے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، آج کے زمانے کے جو بت ہیں جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان بتوں کے پوجنے والے کیا کرتے ہیں کہ ان بتوں کو عبادت میں خدا کے برابر قرار دیتے، ان کی عبادت کرتے نا. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو مشرک تھے ان سے جب کہا گیا نا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے اعمال کو سہارا بنانا، یہ تو قرآن میں فرمایا. صحیح. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یہ تو خدا نے فرمایا. صحیح. لیکن اس کے لیے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی. صحیح. انہوں نے کیا کہا کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں. تو جب عبادت کر لی تو اب وسیلہ نہ رہا، اب سیدھا شرک ہو گیا کہ کسی کو عبادت میں خدا کے ساتھ انہوں نے ملا دیا. گویا دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ ہو گیا کہ کسی کو مستقل بذات ہونے میں خدا کے ساتھ ملا دیا جائے، یا کسی کو عبادت کا مستحق ہونے میں خدا کے ساتھ ملا دیا جائے. یہ ملانا خواہ کسی بت کو ہو، درخت کو ہو، ستارے کو ہو، چاند کو ہو، سورج کو ہو، نبی کو ہو، ولی کو ہو، یہ کسی کو بھی عبادت میں خدا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس. تو خدا کو تین میں سے تیسرا قرار دیا کس بات میں؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے خدائی کے اندر اللہ کے برابر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھ میں روح القدس کو.